بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 267 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ایمان والو انفقوا من طیباتی خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے ما کسبتم جو تم نے کمائی، ومما اخرجنا لکم اور ان میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے، من الارض زمین سے یعنی اناج وغیرہ فصلیں باغات، ولا تیمموا الخبیث منہ اور نہ تم قصد کرو ارادہ کرو خبیث چیز کا یعنی ردی چیز کا، نکمی چیز کا، اس میں سے تنفقون تم اس کو خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ اور تم نہیں ہو اس کو لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس کے متعلق، چشم پوشی کرو مطلب آنکھیں بند کر لو، فیہ اس کے متعلق یعنی اس چیز کے متعلق. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غنی حمید بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہیں اور انتہائی تعریف کے اور حمد کے لائق ہیں. پچھلی آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ڈرایا کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنے سے بچ جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ جہاں تمہیں اپنی نیکیوں کی ضرورت ہو وہاں پر تمہارے پاس کوئی بھی نیکی کارآمد نہ ہو، تو اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں یا تو ضائع ہو جاتی ہیں یا پھر نیکی وہ اپنی اصل پر نہیں رہتی یا نیکی کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک اور دوسرا یہ کہ پچھلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے تباہ ہونے کے متعلق جو بات بتائی یا نیکیوں کے قبول ہونے کے متعلق یا منافق کا اور مومن کا خرچ کرنا، ان دونوں میں جو فرق بتایا وہ تھا نیت کا فرق، کہ نیت کیسی ہونی چاہیے خرچ کرتے ہوئے اور رویہ کیسا ہونا چاہیے، احسان نہیں جتلانا چاہیے، تکلیف نہیں دینی چاہیے. پچھلی آیات میں یہ چیزیں تھیں. یہاں سے اب یہ ہے کہ جو وہ تو تھا کہ خرچ کرتے ہوئے تمہاری نیت کیا ہو، یہاں سے اب یہ شروع ہوا، یہ بات اللہ نے بیان کی کہ جو چیز خرچ کر رہے ہو وہ کیسی ہونی چاہیے. یعنی نیت تو تمہاری خالص ہے اور تم اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچا رہے ہو، احسان بھی نہیں جتلا رہے ہو، لیکن اب بات یہ ہے کہ جو چیز خرچ کر رہے ہو وہ کیسی ہے، تو وہ بھی عمدہ ہونی چاہیے. جس طرح سے نیت عمدہ ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، اسی طرح سے اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے وہ عمدہ سے عمدہ ترین ہونا چاہیے. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں بھی جو حکم دیا گیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیا جانے والا حکم بہت اہم ہے. جس طرح سے ایمان اہم ہے اسی طرح سے یہ آنے والی چیز بڑی اہم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، ورنہ ایمان میں نقص ہوگا. انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ جو تم نے کمایا اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو. پاکیزہ چیزوں سے مراد ہے یہاں پر عمدہ چیزیں. حلال، کبھی کبھی طیب سے مراد ہوتا ہے حلال اور کبھی اس سے مراد ہوتا ہے عمدہ چیز، بہترین چیز، اعلیٰ کوالٹی کی چیز، اچھی چیز. تو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو اس میں سے جو پاکیزہ عمدہ ترین ہے وہ خرچ کرو، اور اسی طرح جو کچھ زمین سے نکلتا ہے ہم نے نکالا تمہارے لیے اس میں بھی جو بہترین ہے اس کو خرچ کرو. دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمائی ہے اس میں تو پاکیزہ خرچ کرو، باقی زمین سے جو کچھ ہم نے نکالا اس کو خرچ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے جو بھی نکالتے ہیں پیداوار ہوتی ہے وہ اچھی ہی ہوتی ہے، وہ عمدہ ہی ہوتی ہے. لیکن پہلے والا معنی زیادہ درست ہے کہ تم
اپنی کمائی میں سے بھی عمدہ ترین چیز ہی خرچ کرو، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے یعنی باغات وغیرہ، فصلیں، اناج، ان میں سے بھی عمدہ چیز ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کا ایک شان نزول بھی اہل علم بیان فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ کے لیے، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے، تو ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سارا وقت علم کے لیے ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگ، انصار میں سے کچھ لوگ، کیونکہ انصار وہ لوگ تھے ان کے باغات اور زمینیں مدینہ میں تھیں، مہاجرین تو تجارت کیا کرتے تھے، لیکن انصار وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ اپنے باغات میں سے کھجور کے خوشے لے آتے اور اس کو لا کر مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ لٹکا دیتے، تو یہ اصحاب صفہ اس میں سے کھاتے رہتے، یعنی بڑا کوئی خوشہ جس میں اچھی خاصی کھجوریں لگی ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے وہ صدقہ کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے انصار اپنے ان بھائیوں کا جو کہ طلب علم میں مشغول تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں جو کھجوریں لے کر آتے کہ وہ کھجور بس ردی سی کھجوریں، بہت اچھی کوالٹی کی نہیں، ردی کھجوریں وہ لاتے اور وہاں لٹکا دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، کہ تم لوگ ردی چیز کا اس میں سے ارادہ نہ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو طیب چیز خرچ کرو، عمدہ چیز خرچ کرو، اس میں سے ردی کا تم قصد نہ کرو۔ تیمم کا معنی تھا قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو اس میں جو ردی چیز ہے اس کا ارادہ، اس کا قصد نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو، جبکہ حالت یہ ہے کہ خود اگر تمہیں ایسی ردی چیز دی جائے، کوئی بندہ تحفے میں دے، کوئی تمہیں ویسے دے، تو تم اس کو لینا نہیں چاہو گے، الا یہ کہ چشم پوشی کرتے ہوئے، یعنی آنکھیں بند کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، اگنور کرتے ہوئے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں ایسی کمتر چیز لے رہا ہوں، یا پھر یہ کہ جو دینے والا ہے وہ شرمندہ نہ ہو، چلو میں اس سے لے لیتا ہوں، مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن میں لے لیتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لیے جب ردی چیز پسند نہیں کرتے ہو، لینا نہیں چاہتے ہو، اگر لوگ بھی تو تم اس کو بس نظر انداز کرتے ہوئے اور چشم پوشی کرتے ہوئے لوگے، تو تم اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتے ہو تو پھر ایسی چیز کیوں خرچ کرتے ہو، ایسی ردی چیز جس کو تم خود لینا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے، یہ سنن ترمذی میں یہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو سبحان اللہ، صحابہ رضی اللہ عنہ فوراً پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَكُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي الرَّجُلُ بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ، کہ اس کے بعد پھر جو شخص بھی کھجور لے کر آتا، وہ جو کھجور اس کے پاس سب سے عمدہ ترین اور بہترین ہوتی وہ لے کر آتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خرچ کرنے میں جس طرح سے اخلاص ہونا چاہیے اور باقی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس طرح سے اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ کون سی چیز خرچ کی جا رہی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 92 میں ارشاد فرمائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم قطعاً نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو، اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو ہمیں پسند ہے، تو اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے، یہ بات الگ ہے کہ ایک آدمی ہے، اب اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو پسند تو نہیں ہے یا وہ پرانی ہو چکی ہیں، اب اس نے ان کو ختم کرنا ہے، نکالنا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ پھینکنے کی بجائے کسی کو دے دے، پھینکنے کی بجائے، ضائع کرنے کی بجائے وہ کسی کو دے دے، کسی کے کام آئیں گی۔ اس کے لیے وہ چیزیں اچھی نہیں ہوں گی لیکن باقیوں کے لیے بہت اچھی ہوں گی، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے وہی چیزیں بڑی غنیمت ہوں گی، تو وہ ان کو دے دے۔ تو یہ تو اس میں آئے گا کہ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے اپنے پاس سے، تو وہ دے دے۔
لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے اللہ کی راہ میں، تو پھر اس کو بہتر سے بہترین چیز ہی دینی چاہیے اور عمدہ سے عمدہ ترین چیز ہی دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر دے رہا ہے، اللہ کے لیے دے رہا ہے، تو وہ چیز دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان نشان ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا اختتام کیا اپنی دو صفات پر کہ دیکھو، جان رکھو، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ انتہائی بے نیاز، غنی اور بہت قابل تعریف ہے۔ ان دونوں صفات کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ غنی ان کا مطلب اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تو اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے خرچ کرنے کی اور تمہاری عمدہ چیز خرچ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ غنی اللہ بے پرواہ ہے۔ اور حمید اس کا کیا مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات کی، تمہاری عمدہ چیزوں کی حاجت نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے پر تمہیں ہی اجر دیتے ہیں، ان کا فائدہ خرچ کرنے کا تمہاری طرف ہی لوٹتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ اس سے نہیں ہونے والا، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، تمہیں ہی حاجت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو تمہارے لیے ہی فائدہ مند بنا دیتے ہیں، مال اجر و ثواب کی صورت میں اور مال میں برکت کی صورت میں تم خرچ کرتے ہو، باقی مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ عمدہ ترین چیز اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔